الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إلى قدر لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وكما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگ اور دوستو، غیور نوجوان ساتھیوں، بات چل رہی ہے کچھ ہفتوں سے دجال اکبر کے تعلق سے آپ یہاں پہنچی تھی کہ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور محی العقول عقلوں کو تنگ کر دینے والے ایسے ایسے کارنامے انجام دے گا کہ اچھے اچھے اس کی فنکاری کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس کے ووٹر کون ہوں گے، اس کے سپورٹر کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ اس کا سپورٹ دینے والے اور اس کی ہمراہی کرنے والے یہودی، جو اس کے آنے کی تمام تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، جیسا کہ آئندہ کچھ ہفتوں میں معلوم ہوگا۔ یہود ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، اسی طریقے سے اجنہ اور شیاطین بھی۔ یہود تو اپنی تمام کے تمام مادی وسائل، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر کے اس کے سپورٹ میں اتر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی وہ ابھی سے تیاری اور کوشش میں لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، خاص طور سے ان سب چیزوں کے تعلق سے، اس سے جتنا ہم کو نہیں یقین ہے نا، اس سے کہیں زیادہ وہ یقین لگ رہے ہیں کہ یہ اس کے اعتبار سے وہ چل رہے ہیں۔ رجینہ ہو، شیاطین ہو، یہودی ہو، یہ تمام کے تمام اس کے سپورٹ میں اتر رہیں گے۔ شیاطین اسے پوچھیں گے ہمارا کام کیا ہے صاحب، تو کہے گا کہ دنیا میں جاؤ اور ادھر ادھر جا کر کے لوگوں میں اعلان کرو کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، اور لوگوں میں اعلان کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اعلان کریں گے، بلکہ وہ شیاطین جن کے باپ، جن کی ماں، جن کے والد، جن کے والدہ، رشتے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی شکل میں نمودار ہو کر کے کہیں گے کہ یہی تمہارا رب ہے، اس نے ہمیں زندہ کیا ہے، جسے اپنا رب مان لو۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دیہاتی کے پاس جائے گا، دیہات والوں کے پاس جائے گا اور جا کر کے ان سے کہے گا کہ کیا اگر ہم تمہارے والد اور والدہ کو زندہ کر دیں، ان کے بڑے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے، تو پھر ہمیں رب مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ وہ وعدہ کرے گا کہ یقیناً تمہیں رب مان لیں گے، تو ان کے والدین کو شیاطین کی شکل میں کھڑا کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہم نے اپنا کام پورا کیا۔ اب وہ شخص اس کی خدائی کا اقرار کرنے لگے گا کہ واقعتاً تو خدا ہے، واقعتاً تو رب ہے، جس سے پڑھ کر کے بھی وہ کارنامے انجام دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دیہاتی کے پاس پہنچے گا جس کی اونٹنی اونٹ مر چکا ہوگا،
یہ اس کی شعبہ بازی کا حصہ ہے. وہ یہ سوال کرے گا، وہ جواب دے گا یقیناً یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے، تو کیا کرے گا کہ اس کی اڑنی کو پھر سے زندہ کر دے گا. کیا احسانی کا یہ قول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جیسی تھی اس سے کہیں زیادہ عمدہ شکل و صورت میں رہے گی، اس سے زیادہ دودھ والی ہوگی، ہر اس کا اس سے پہلے سے بڑا ہوا ہوگا، اس کا نوحان اس سے پہلے سے کہیں زیادہ اونچا ہوگا، اور یہ دیکھ کر کے یہ تسلیم کرے گا اور یہ مانے گا کہ یہی ہمارا رب ہے. وہ اظہار کر لے گا کہ یہی ہمارا رب ہے اور اس کے دعوے تصویر میں وہ گرفتار ہو جائے گا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، یعنی بہت زیادہ روٹیاں ہوں گی، غذائیں بہت زیادہ مقدار میں ہوں گی، اور اسی طریقے سے پانی کا ذریعہ بھی اس کے ساتھ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہے، بالکل ذلیل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ کہتے ہیں کہ جب اسے اتنا پاور ملا ہوا ہوگا، جب اس طرح کی وہ کارروائی کر رہا ہوگا اور ایک طرف اس کے پاس غذائیں واقعی مقدار میں موجود ہیں اور دوسری طرف پانی بھی کافی مقدار میں موجود ہے، وہ اتنا اسٹور لے کر کے چل رہا ہے، تو پھر تو لوگ پھسل جائیں گے، لوگ اس کی جان میں پھنس جائیں گے. کوئی بھوک سے پریشان ہے، کوئی پیاس سے پریشان ہے، لوگ اس کے جان میں آ جائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یثبت المؤمن ویذل الکافر، مومن ثابت قدم رہے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں یہ کافر ہیں جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، جن کے اندر نفاق ہے، جن کا آخرت میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، جن کی ذہنیت صحیح نہیں ہے، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو قبر میں جانے کے اور اٹھائے جانے کے منکر ہیں، یہ اس کے بارے میں ان کے خیالات صحیح نہیں ہیں، وہ ڈگمگائیں گے، وہ سلیپ کریں گے، وہ پھسلیں گے، وہ اس کے جال میں پھنسیں گے. جو مومن رہے گا وہ ثابت قدم رہے گا. یہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کو اتنی قدرت دے گا، اتنی قدرت دے گا کہ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا صحت پانی رہے گا، جس علاقے میں چاہے گا کھیتیاں لہراتی ہوئی نظر آئیں گی، اور جس علاقے میں وہ چاہے لے گا تو جو کھیتیاں ہیں اور جو علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سبزہ اگ لگتا ہے اس کو بھی وہ ویرانی میں تبدیل کر دے گا. ایک طرف سے بارش برسا رہا ہے اور دوسری طرف صحت پڑوا رہا ہے. ایک طرف جہاں کھیتیاں ہو سکتی ہیں یا بازار لہرا سکتے ہیں سب کو ملیا پیٹ کرے گا، اور دوسری طرف جہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہاں بہت سبز شہزادی اس کے حکم کی بنیاد پر لائی جائے گی اور کی جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَمُرُّ بِالْخَيْمَةِ، ایک ویران علاقے سے گزرے گا اور اس کے بعد زمین کو مخاطب کر کے کہے گا اپنی کنوز کی اپنا خزانہ باہر نکال دے، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا، وہاں کے خزانے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ایسے ہی جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے رانی کے پیچھے چلتی ہیں، شہد کی ایک لیڈر صاحبہ ہوتی ہیں اس کے پیچھے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں، جیسے عربی میں یاسوٹ کہا جاتا ہے، اور ہمارے اردو میں جسے لوگ رانی کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کو، اس کی تابعداری تمام کے تمام شہد کی مکھیاں کرتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے خزانے ایسے ہی چلیں گے جیسے شہد کی رانیوں کے پیچھے ان کی مکھیاں پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں، ایسے ہی خزانے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور یہی نہیں بلکہ وہ ایک فضلی جنت اور جہنم کا بھی مالک ہوگا. ایک فضلی جنت کا مالک ہوگا، ایک فضلی جہنم کا مالک ہوگا. ایک آگ کا دریا لے کر کے چل رہا ہے، آگ کا سمندر لے کر کے چل رہا ہے، اور ایک پانی کا دریا کے ساتھ لے کر کے چل رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یراہ الناس نارا
پانی ہوگا، شیریں پانی ہوگا، دیکھنے کو میں آنکھ نظر آئے گی، یا تو اس کی شوبدہ بازی ہوگی، یا تو اس کی سحر کاری ہوگی، یا تو کہیں کھیل ہوگا، یا تو پھر اللہ رب العزت نے کچھ چینج کیا ہوا ہوگا، دونوں ہو سکتا ہے۔ اور جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میٹھا پانی ہے اور اچھا پانی ہے، تو یہ آگ ہوگی جو لوگوں کو جلائے گی، یہ آگ ہوگی جو لوگوں کو برتن کرے گی، یہ آگ ہوگی جو لوگوں کو پسند کرے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا اور یہ بتلایا ہے، اس سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اگر کسی کو نظر آئے اور اس طرح سے کسی کے سامنے وہ پیش آئے اور آ کر کے وہ دھمکائے اور بہکانے کی کوشش کرے، اور وہ جو آگ دکھا رہا ہے جس میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے اور جس میں لے جا کر کے سزا دینے کی بات کر رہا ہے، وہ حقیقت میں آگ نہیں ہے بلکہ وہ میٹھا اور شیریں پانی ہے، اور جس شیریں پانی کی یا دریا کو دکھا رہا ہے جس میں لے جا کر کے وہ جنت سے پہنچانے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تکلیف کی جگہ نہیں ہے، وہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے کچھ اور ہے، اس لیے جس سے بھی سامنا ہو ڈٹ کر کے مقابلہ کرے، اور جب وہ اس شعبدہ بازی کو دکھائے اور اس طرح کی باتیں کرے اور اس طرح کے خرافات کو رچے، تو پھر اس کی تردید سے، اس کی تقریب سے، اسے جھٹلانے سے اور اسے جھوٹا خدا بتانے سے کوئی گھبرائے نہیں، کیونکہ جس آگ میں وہ اٹھا کر کے ڈالے گا اپنے نہ ماننے والوں کو، وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی بلکہ ایک میٹھا پانی ہوگا، اور حقیقت میں جہنم نہیں ہوگی بلکہ جنت ہوگی، حقیقت میں وہ کوئی تکلیف کی جگہ نہیں ہوگی بلکہ راحت کی جگہ ہوگی۔ اور جو لوگ مان لیں گے جنہیں وہ کہے گا کہ ہم جنت میں داخل کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا پیروکار ہے، یہ ہمارے متبعین میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بظاہر وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا لیکن وہ اس کی جنت نہیں ہوگی، حقیقت میں وہ ایک دوزخ کی طرف سے ہوگی، ایک آگ ہوگی، عذاب کی ایک جگہ ہوگی جس میں آدمی جا کر کے گرے گا۔ لیکن یہ مسئلہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یثبت المؤمن ویذل الکافر، مومن ثابت قدم رہے گا، قدم جو ڈگمگائیں گے، قدم جو پھسلیں گے وہ کافروں کے پھسلیں گے۔ یہی نہیں، اس پہ اتنا پاور دیا جائے گا کہ جہاں چاہے گا وہ بارش برسا رہا ہوگا، یا مرد کرنا ہو پسند سے اللہ اس کو ایسی قدرت دے دے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، علاقے کو حکم دے گا تو کھیتیاں لہلانے لگیں گی۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے جو دجال بروز دنیا میں ٹہل رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے یورپ کی شکل میں ہو، چاہے چائنا کی شکل میں ہو، جو لوگ اسلام کی نظر کرتے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ یقین کرتے ہیں کہ دجال اکبر آئے گا تو اس سے بڑا کارنامہ وہ انجام دے گا، دجال اکبر آئے گا تو اس سے زیادہ کچھ کر کے وہ دکھائے گا، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں خبر دی ہے۔ چائنا کے اندر 2000 سال پہلے اولمپک کا جو کھیل ہوا تھا اور چائنا نے جس کی میزبانی دبئی کی تھی، عین وقت پہ جب بارش ہونے والی تھی، بادل بالکل آ گیا تھا تو ایسی گیس چھوڑی گئی کہ سارے بادل وہاں سے ہٹ کر کے چائنا کے پورے ملک سے ہٹ کر کے دوسرے علاقوں میں برس رہے تھے۔ یہ بھی وہی شعبدہ بازی ہے جس سے لوگوں کو دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے، جس سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، اور خوبصورت بارش تو بہت سے علاقوں میں، بہت سے ملکوں میں باقاعدہ کرائی جاتی ہے اور کی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، اس کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک علاقے میں پہنچ کر کے وہ بارش کر رہا ہے، دوسرے علاقے میں پہنچ کر کے وہ بھینس پانی لا رہا ہے، ایک علاقے میں پہنچ کر کے وہ سرسبز شہزادی لا رہا ہے، اور ایک علاقے میں پہنچ کر کے وہ جا کر کے اس علاقے کو ویرانی میں تبدیل کر رہا ہے۔ خزانے کی کافی مقدار اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، پانی کا ایک دریا اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور جو کمزور ایمان والے ہیں، جن کا ایمان صحیح
جو دوسرے ہیں جن کا ایمان صحیح ہے، جن کے اعمال صحیح ہے، جنہوں نے یقین کر رکھا ہے لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، وہ کانا ہے، میرا رب کانا نہیں ہے، وہ مرے گا، میرا رب مرنے والا نہیں، حی لا یموت ہے، وہ دنیا میں آیا ہے کچھ دنوں کے لیے، میرا رب کچھ دنوں کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتے ہیں اور کبھی بھی اس کے جال میں آ نہیں سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص کو اپنی خدائی دکھانے کے لیے اور اپنا تماشا دکھانے کے لیے اور اپنی جادوگری دکھانے کے لیے اور مزہ بازی دکھانے کے لیے یہ رجل منصلح صحۃ، ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے نوجوان کو لایا جائے گا جو صحت قوت سے بھرپور ہو جائے گا، اسے پکڑے گا اور اسے جیل کر کے ذبح کر کے اتنی دور پھینکے گا جیسے ہم اور آپ تیر چلاتے ہیں تو جتنی دوری کا نشانہ ہوتا ہے، یعنی 100 فیٹ یا 200 فیٹ جو بھی مانیے اتنی دور سے اٹھا کر کے پھینکے گا اور اس کے بعد پھر اشارے دے گا تو وہ زندہ ہو کر کے ہنستا ہوا مسکراتا ہوا پہلے سے بہتر حالت میں روشن چہرے والا بن کر کے آئے گا اور آ کر کے اس کی تصدیق کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی قتل کر سکتا ہے، اس کو پھر قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، دوسرا کوئی اس کے قتل پہ قادر نہیں ہے، دوسرا کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا ہے، دوسرا کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اسے تھوڑے دنوں کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے جس کی مقدار 40 دن ہے، پہلا دن سال کے برابر ہے، دوسرا دن مہینے کے برابر ہے، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہے، باقی ہم جو 37 ایام ہیں وہ تمام دنوں کی طرف سے، اس طرح سے اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ استدراجات اسے دے رکھے ہیں کہ وہ ایک طرح سے جیسے انبیاء کرام معجزے دکھاتے ہیں، اولیاء کرام اپنی کرامات دکھاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ایک طرح سے چیزیں دکھائے گا اور اپنے جان میں پھنسنے کی کوشش کرے گا اور لوٹتے لوٹتے جب مدینہ کے قریب پہنچے گا تو پھر معلوم ہے کہ وہ مدینہ کے اندر نہیں آ سکتا ہے، 7 دروازے ہیں جہاں پہ ہر دروازے پہ 2 فرشتے پہرے داری کرتے ہیں، 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں اور وہاں اندر آنے کی اسے انٹری مارنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ مدینہ کے باہر بنجر زمین میں نشیبی علاقے میں مقام جنوب میں قیام کرے گا۔ ایک مدینہ کا شخص جو سب سے بہتر ہوگا، جو سب سے اچھا ہوگا، وہ نکل کر کے اس کے پاس جائے گا اور لوگوں سے پتہ لگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے گا اور لوگ کہے گا کہ ہمیں ہی خدا ہو اور تمہارا رب ہو، اور کہے گا وہی دجال ہو، وہی کانے دجال ہو جس کے بارے میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور بتلایا تھا کہ وہ آنے والا ہے اور بتلایا تھا کہ ایک زمانے میں وہ نکلے گا اور اس کی صفات ایسی ہوگی، وہ کہے گا مجھے رب نہیں مانتے، وہ کہے گا میں رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے مارے گا، اسے ذبح کرے گا اور پھر اسے زندہ کر کے پوچھے گا اور کہے گا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شخص جواب دے گا ہمارے ایمان میں یقین میں پہلے سے اضافہ ہو گیا ہے، ہم ابھی جتنا یقین رکھتے تھے اس سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کی، اسلام والوں کی، مومنین کاملین کی حالت یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس طرح کے کوئی ہنگامے ہوتے ہیں اور مغرب کی طرف سے اور مشرق کی طرف سے اور شمال کی طرف سے اور جنوب کی طرف سے جب انہیں للکارا جاتا ہے وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ دبتے نہیں ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، مغرب کے طوفان ہمیں اور تلاوت کر دیں گے، ان کا مزاج ہوتا ہے اللہ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے جو جلیل القدر صحابی غزوہ احزاب میں انہوں نے جنگ میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ اس غزوے میں ان کی 15 سال کی عمر ہو چکی تھی، یہ بالغ ہو چکے تھے، اس لیے غزوہ احزاب میں ان کو لے لیا گیا، اس سے پہلے شامل نہیں ہو سکے تھے۔ ایک جلیل القدر صحابی وہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اس مرد مومن کو پتہ چلے گا کہ وہ مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ میں وہ آ نہیں سکتا ہے، مدینہ کے باہر وہ ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ نکل کر کے جائیں گے، اس کے جو اعوان ہیں، جو انصار ہیں، جو سپورٹر ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوگی تو کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے؟ اور مرد مومن جواب دے گا دجال کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے، تمہارا خدا ہے؟ وہ جواب دے گا ہم اسے اپنا باپ نہیں مانتے، سب مل کر کے ٹوٹ پڑیں گے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر کہیں گے کہ ہمارے رب یعنی دجال نے اس سے منع کیا ہے، پہلے اس کا حکم لے لیا جائے کہ کرنا کیا ہے ان کے ساتھ، پھر کوئی کاروائی کی جائے، پکڑ کر کے لے کر کے اب جائیں گے دجال کے پاس۔ اس کے بعد دجال سے کہیں گے اور بتائیں گے کہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ دجال پوچھے گا، وہ جواب دیں گے کہ ہم تمہیں دجال ہی سمجھتے ہیں، وہی جس کے بارے میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، ہم اور کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اسے لٹا کر کے پٹوائے گا حتیٰ کہ ان کا پیٹ اور پیٹ کشادہ ہو جائیں گے، پیٹ اور پیٹ پھول جائیں گے اور ان کے بعد کھاتے کھاتے اس کے بعد کہے گا آپ کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے پہلے ہی اس کا خیال ہے، ہم تمہیں دجال ہی سمجھتے ہیں، خدا نہیں مانتے ہیں۔ اور انہیں آگے سے چیرنے کا حکم دے گا اور سر سے چیرتے چیرتے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے بیچ میں چل کر کے اتراتا ہوا کہے گا دیکھ اس کا کیا حصہ ہوا، پھر وہ اشارہ کرے گا اور زندہ ہو کر کے کھڑے ہوں گے، پھر یہ سوال کرے گا کہ آپ بولو کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے یقین تو پہلے سے بڑا ہوا ہے، ہم تجھے دجال نہیں مانتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے ہاتھ پہ باندھ کر کے جکڑ کر کے اسے مختلف فرضی جہنم میں پھینکے گا، جس سے ہم اور آپ جہنم سمجھتے ہیں یا دیکھنے والے جہنم سمجھیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ وہ جہنم نہیں، وہ عذاب کی جگہ نہیں ہے، وہ کوئی تکلیف کی جگہ نہیں ہے، اس میں اٹھا کر کے وہ پھینک دے گا، اس کے بعد اسے پھینکنے سے پہلے انہیں پھر سے وہ ذبح کرنا چاہے گا، پھر سے وہ قتل کرنا چاہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا یہاں سے لے کر کے ہتھیلی تک یہ حصہ جو ہڈیاں ہیں اس کو پیتل اور تانبے کی مدد لے جائے گا، اس سے اس کا کیا اس کی چھری نہیں چلنے والی ہے، پھر وہ ذبح ہونے والے نہیں ہیں، اب مجبور ہو کر کے انہیں وہ جہنم میں اپنی ڈالے گا، جو جہنم نہیں حقیقت میں ان کے لیے جنت ثابت ہوگی، ان کے لیے ٹھنڈا پانی ثابت ہوگا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کے سب سے بڑے شہید ہوں گے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے شہید ہیں۔ اب اس کے کارنامے سے ذرا نظر ڈالی جائے، اب اس کے کالے کرتوتوں کو ذرا غور سے دیکھا جائے، اب وہ مومنین کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے اس سے ذرا غور کیا جائے۔ حالت یہ بتا دی گئی ہے جو اس کو مان رہے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کے چکے اٹھتے ہیں، جو اس کے چہرے چپاڑے ہیں، ان کو کھانے پینے کو مل رہا ہے، ان کو غذائیں مل رہی ہیں، ان کو پانی بھی مل رہا ہے، ان کو دودھ اور مکھن بھی مل رہا ہے، اور جو انہیں ماننے والے نہیں ہیں، جو اس کی خدائی کا انکار کرنے والے ہیں، جو کسی بھی صورت میں اس کے سامنے سر تسلیم کم کرنے والے نہیں ہیں، وہ ایک بوٹ پانی کو ترس جائیں گے، پورا علاقہ قہر زدہ کر دیا جائے گا، ان کی پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قطرہ پانی کے لوگوں کو ملنے والا نہیں ہے، یہ صورت حال بتا دی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا
چاہتے ہیں. یہی وہ غذا ہے جو ہمارے پروٹیکشن اور تحفظ کا ذریعہ ہے, جس کے ذریعے سے ہم نے دنیا کو کبھی کور کیا تھا اور اپنی مٹھیوں میں لا کر کے یہ بتایا تھا یہ ملک کے سفید اور سیاہ کے مالک ہم ہی ہیں. یہ وہ غذا ہے جسے چھوڑ کر کے ہم مردہ ہو چکے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, جو تسبیح کرتا ہے, جو تحلیل کرتا ہے, جو تفسیر بیان کرتا ہے, جو نماز روزے کی پابندی کرتا ہے, اس کی مثال اس شخص کی ہے, اور جو نہیں ذکر کرتا اس کی مثال اس شخص کی ہے جیسے زندہ اور مردہ ہے. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جس نے ذکر چھوڑ دیا وہ مر چکا ہے. بھلی دیکھنے میں پخلانے بڑی اچھی ہو, بھلی دیکھنے میں صحت بڑی اچھی ہو, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شخص مردے کی طرح ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے مردہ لاشے میں جان ہوتا ہے, جو چاہے اٹھائے اور پکڑ کے ادھر سے ادھر کر دے, اور روک نہیں سکتا ہے, وہ ٹوک نہیں سکتا ہے. یہی حال ہماری ہے. کوئی ادھر سے ادھر پھینک رہا ہے, کوئی ادھر سے ادھر پھینک رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہندوستان میں رہنا نہیں, اس کو بنگلہ دیش جانا ہے. کوئی کہہ رہا ہے بنگلہ دیش میں جگہ نہیں, ہندوستان میں پڑھے اور دوڑتے رہو. کوئی کہہ رہا ہے NRC لائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے NRC نہیں, NRC آئی لے کر کے آئیں گے. یہ تباہی تو مچائی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہم اپنے محور سے چھٹ گئے ہیں. جو ہمارا مین مقام تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور جس طرف توجہ دینی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی ہے. اس کے چمتکار دیکھیے, اس کی چوبتا بازی دیکھیے, اس کی محیر العلوم کا کارنامے دیکھیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے. آپ فرماتے ہیں مومن تو ثابت قدم رہے گا, لیکن کافر اس کے سامنے ٹکنے نہیں پائے گا. کیا آج ہماری حالت یہ نہیں ہے کہ عیش و تعیش میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیا آج ہماری حالت یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہوٹل ہمارے آباد ہے, ہاں نماز کی جگہ, پڑھنے کی جگہ, تلاوت کی جگہ ہماری دیوار ہے؟ کیا ہماری حالت یہ نہیں ہے کہ ہم خواہشات نفسانی کے اور استلزام نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں, ہر دن اس کی غلامی کرتے ہوئے ہر موڑ میں, ہر مقام پہ, ہر چوراہے پہ, ہر پلیے پہ ہم نظر آتے ہیں؟ کیا ہماری حالت یہ نہیں ہو گئی ہے کہ نماز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, ذکر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, تلاوت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی حالت یہ نہیں ہو گئی ہے کہ ہر اٹھتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے؟ کوئی تھوڑا سا نیتا گیری میں آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا خدا یہی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام کرنے والے یہی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہماری نیا پار لگانے والے یہی ہے. کیا ہماری حالت یہ نہیں ہے اگر 3 دست آ جاتا ہے, 3 دن بخار آ جاتا ہے تو یہ عامل, وہ ٹونا, وہ ٹوٹکا, وہ چھڑ پھوڑا, ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جو کافروں کے یہاں جاتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو خود دیکھ کر کے مسلمان نہیں نظر آتے ہیں, ان سے بھی جا کر کے تعبیر دی جاتی ہے, ان سے بھی جا کر کے پھٹوایا جاتا ہے, ان سے بھی جا کر کے عملیات کروایا جاتا ہے. اور کتنے چلے جاتے ہیں اوجھا اور سوکھا کے یہاں اپنے کو کفر اور شرک میں داخل کر لیتے ہیں. یہ ہمارے ایمان ہے جو ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکتا ہے, اس میں مضبوطی لانے کی ضرورت ہے, اس